نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے استاد کی شخصیت اور کردار۔ کسی بھی نظام تعلیم میں استاد کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی بھی نظام تعلیم اچھے اساتذہ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اساتذہ کرام ہی معیار تعلیم کو بہتر کرنے اور پست کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ استاد کو ہر دور میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قدیم سے جدید زمانے تک جو فیصلہ طے کیا گیا، جو ترقی ہوئی، اس میں استاد کا نمایاں عمل دخل ہے۔ استاد انسانیت کی تعمیر کرتا ہے۔ ہر مذہب، ہر خطے اور ہر دور میں استاد کو ایک ذمہ دار فرد شمار کیا گیا ہے، حتیٰ کہ استاد کو روحانی باپ گردانا گیا ہے۔ ہر طالب علم کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے جو حصول تعلیم، تعمیر سیرت اور اس کے عقائد اور اعمال میں رہنمائی کر سکے۔ استاد کسی بھی نظام تعلیم کی کنجی ہے۔ اگر کسی قوم کو اعلیٰ درجے پر لانا ہے تو سب سے پہلے اساتذہ کرام کا اعلیٰ درجے کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے میں استاد کو بہت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام نے استاد کی بہت قدر افزائی کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استاد ہونے پر فخر کا اظہار فرمایا ہے۔ استاد نے ہر دور میں انقلاب کی پشت پناہی کی ہے۔ اچھے استاد کے بغیر اچھی عمارت، ساز و سامان اور اعلیٰ نصاب تعلیم بے معنی ہوں گے۔ استاد طلباء کے اخلاق کی تربیت، عادات و اطوار کو بہتر بنانے اور طلباء میں اچھی عادات پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ استاد بننے کے لیے بڑی خوبیوں کی ضرورت ہے۔ ایک استاد کے لیے اچھے کردار اور شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی شخصیت، اس کے کردار کو بچوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ استاد نہ صرف اپنے قول اور فعل سے سکھاتا ہے، بلکہ اس کی ہر چیز بڑی اہم ہے۔ اور وہ خود کیا ہے، بچے فطری طور پر نقالی کرتے ہیں۔ کلاس کے اندر اور کلاس کے باہر استاد کی کوئی بھی حرکت ایسی نہ ہو کہ وہ دوسروں کے مذاق کا نشانہ بنے اور اس کی عزت و احترام میں کمی واقع ہو۔ استاد کو اپنے پیشے کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اور وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دیتا رہے۔ بغیر پیشے کی محبت کے وہ بچوں کو نہ تو اخلاقی تربیت دے سکے گا اور نہ ہی اس کی نشو و نما میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے گا۔ اگر کوئی استاد پیشے کو گزر اوقات کا ذریعہ تصور کرے گا تو اس میں پیشہ ورانہ مہارت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسے اول اور آخر ایک استاد ہونا چاہیے۔ ہر وہ فرد جو استاد بننا چاہتا ہے، اس کے دل میں استاد بننے کی لگن اور تڑپ کا ہونا ضروری ہے۔ استاد اپنے پیشے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ استاد کو بچوں سے محبت کرنا چاہیے اور ان کے مسائل کو سننا اور ہمدردی سے انہیں حل کرنا چاہیے اور ان کی شخصیت کا احترام کرنا چاہیے۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے مضمون کے علاوہ بچوں کی نفسیات کا بخوبی علم ہو، کیونکہ بغیر اس کے وہ بچوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ کسی استاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بچوں میں ذات، نسل، برادری، مذہب اور امیر و غریب کی بنیاد پر تفریق پیدا کرے، بلکہ استاد کی شخصیت اور رہنمائی سب کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ استاد کا جذباتی طور پر پختہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا طلباء پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک ناخوش، افسردہ،
پریشان حال اور غیر مطمئن استاد کسی طریقے سے بھی اپنے بچوں کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ استاد اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر رکھے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، جس سے طلباء پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ استاد کا طریقہ تدریس سے واقفیت حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ طریقہ تدریس ہی استاد اور شاگرد کو ایک مخصوص رشتے سے منسلک کرتا ہے۔ استاد کو طریقہ تدریس اور نفس مضمون دونوں میں عبور ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ استاد روزانہ تیاری کرے۔ استاد کو پڑھاتے وقت مناسب موقعوں پر خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات خوش مزاجی تدریس پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ استاد کے مقاصد اور عزائم معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہوں تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں حصہ لے سکے۔ استاد میں یہ خوبی بھی ہو کہ وہ طلباء کی رہبری کر سکے اور اپنے قول و فعل کے ذریعے ایک قابل اعتماد انسان ثابت کر سکے۔ ایک استاد پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں تنہا پوری نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں سے مل کر اپنے فرائض کو سر انجام دے۔ ایک استاد کا صدر مدرس کے ساتھ خوشگوار تعلقات، احترام اور مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اختلاف رائے کو دشمنی میں تبدیل نہ کرے۔ بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری گھر، مدرسہ دونوں پر ہے۔ دونوں میں سے تنہا کوئی بھی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ والدین اور استاد میں ہم آہنگی اور تعاون بچے کی تربیت پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ استاد اور والدین کے درمیان تعلیمی گفت و شنید کا موقع پیدا کیا جائے۔ استاد کے کام کی نوعیت اور اس کے تعلقات کا دائرہ کار بڑا نازک ہے، لہذا استاد کو اپنے گفتار اور کردار میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ تاہم استاد کو کوشش کرے کہ اس کے تعلقات معاشرے، والدین، طلباء اور اپنے ساتھیوں اور اپنے افسران کے ساتھ خوشگوار رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر طریقے سے تدریس کا طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔